امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ. اس صورت میں یہ خاص اسلوب کئی مرتبہ آئے گا کہ ایک چیز کو، ایک جملے کو آگے نامکمل چھوڑ دیتے ہیں کہ اسے خود انسان پر کرے، فل ان دی بلینک. وہ خود بخود اس کے اندر مقدر تو ہے لیکن اس کو واضح طور پر نہیں کیا جاتا. مثلا اس کی مثال، اور یہ کئی دفعہ آئے گا اسلوب. اب من ہوا قانت آناء اللیل، بھلا وہ شخص کہ جو کھڑا رہتا ہے، بندگی کرتا ہے رات کے وقت بھی، ساجدن و قائمن، کبھی سجدے میں پڑا ہوا ہے کبھی کھڑا ہوا ہے، یحذر الآخرۃ، جو آخرت سے ڈرتا رہتا ہے، وہ یرجو رحمت ربہ، اور ساتھ ہی اپنے رب کی رحمت کا امیدوار بھی ہے. بس آگے کچھ نہیں. مراد کیا ہے؟ کیا بھلا یہ شخص کمن ہوا غافل، کیا برابر ہو جائے گا اس کے کہ جو غافل ہے؟ بھلا وہ شخص جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ فرما بردار ہے، راتوں کے اوقات میں بھی، سجدے میں بھی، اور کھڑے ہو کر بھی اللہ کی بندگی کرتا ہے، آخرت کا خوف اس کے دل میں ہے لیکن اپنے رب کی رحمت کی امید بھی ہے. کمن ہوا غافل، کیا وہ شخص برابر ہو جائے گا اس کے کہ جو غافل ہے؟ قل، کہہ دیجئے، حل یستوی الذین یعلمون والذین یعلمون، کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ کہ جو علم رکھتے ہیں اور وہ کہ جو علم نہیں رکھتے؟ انما یذکر اولو الالباب، حقیقی نصیحت اور سبق تو حاصل وہی کرتے ہیں کہ جو عقل مند لوگ ہیں. قل یا عبادی الذین آمنوا، دیکھیے پھر آگے آئیے، سیدھا یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے، یہ مکی صورتیں ہیں. قل یا عبادی الذین آمنوا، کہہ دیجئے اے نبی، اے میرے وہ بندو جو مجھ پر ایمان لائے ہو، اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو. جن چیزوں سے اس نے روک دیا رک جاؤ، اور تمہارے اندر اس کی رضا جوئی رہنی چاہیے. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو لوگ نیکی کی راہ پروش اختیار کریں گے، احسان کی روش اختیار کریں گے، ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے. وارض اللہ واسعہ، اور زمین اللہ کی بڑی وسیع ہے. اگر یہاں رہتے ہوئے تمہارے لیے توحید پر کاربند رہنا ممکن نہیں ہے تو ہجرت کرو. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یقیناً صابروں کو، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر پورا پورا دے دیا جائے گا. یوفا بھی ہے، پورا دے دیا جائے گا، پھر بغیر حساب بھی. اس کا مطلب ہے مزید فضل جو ہوگا وہ بغیر حساب ہوگا، اس میں کسی حساب کا سوال نہیں. قل انی امرت، اب دیکھیے پھر وہ جو شروع کا مضمون تھا یہ اس صورت کا عمود ہے، کس طرح بار بار آئے گا. اب قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہہ دیجئے اے نبی مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوں. یہاں میں چاہتا ہوں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. دیکھیے عبادت کے آپ یوں سمجھیے کہ ایک عبادت کا ظاہر ہے اور ایک عبادت کی اصل حقیقت ہے. پھر یہ کہ ایک اس حقیقت میں بھی ایک روح ہے اور ایک اس کا جسد ہے، ایک اس کے رسومات ہیں. رسم کہتے ہیں کسی شے کی ظاہری شکل. عبادت کی رسم جس کو مراسم عبادت کہتے ہیں، یہ مراسم عبودیت کیا ہیں؟ جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں، اس کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، اس کے کچھ حمد کے ترانے گاتے ہیں، اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ان کو ہم کہیں گے مراسم عبودیت. رسم کہتے ہیں کسی چیز کی ظاہری شکل. یہ حروف ہے اور یہ رسم جو ہے رسم الخط. اسی طرح یہ قرآن اور یہ اس کا رسم عثمانی ہے، اس کا لکھا ہوا جانا جیسے کہ یہ رسم ظاہر ہے. تو ایک تو یہ چیزیں ہیں عبادت جسے دنیا میں سمجھا جاتا ہے عبادت، یہ مراسم عبودیت ہے. اصل عبادت جو ہے اس کا بھی ایک جسد ہے اور ایک روح ہے. جسد کیا ہے؟ اطاعت، جس کی عبادت ہے کلی اطاعت، ہمہ اطاعت، ہمہ وقت اطاعت. غلامی، عبد کے معنی ہے غلام. چنانچہ یہ دو دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ فرعون نے کہا تھا بنی اسرائیل کے بارے میں قومہما لنا عابدون، یہ جو ہارون اور موسیٰ کی قوم ہے وہ تو ہماری غلام قوم ہے. اور ظاہر بات ہے وہ پرستش نہیں کرتے تھے، وہ قبطیوں کو پوجتے نہیں تھے، وہ ان کی نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ ان کو سجدہ نہیں کرتے تھے معاذ اللہ. لیکن غلامی جو ہے اصل شے، اطاعت یہ تو اصل جسم ہے. اصل عبادت کا جو ہے جسم، جسد جو ہے وہ ہے اطاعت. لیکن جو چیز اس اطاعت کو غلامی سے آگے بڑھ کر عبادت بنا دیتی ہے وہ اس کی روح ہے، روح محبت. جس ہستی کی اطاعت محبت کے ساتھ کی جائے گی وہ عبادت ہو جائے گی. ایک جبراً اطاعت کی جا رہی ہے. اب جیسے کہ انگریز کی ہم اطاعت کرنے پر مجبور تھے، ہم اطاعت کر رہے تھے، عبادت نہیں کر رہے تھے لیکن اطاعت کر رہے تھے. لیکن کسی کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اطاعت کی جائے گی تو وہ عبادت بن جائے گی. تو اللہ کی عبادت کے لیے جو بھی ڈیفینیشن اس کی امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم استاد اور شاگرد دونوں کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے دو اجزاء ہیں. العبادت تجمع اصلین، غایت الحب مع غایت الذل والخضوع، کہ دو چیزوں کو جمع کرنے سے اللہ کی عبادت جو ہے وجود میں آتی ہے. حد درجے کی محبت اللہ کے ساتھ
اور حد درجے میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دینا، مطیع اور منقاد ہو جانا۔ اچھا یہ تو ہے اصل عبادت، لیکن اس کے لیے جو رسم ہے وہ کیا ہے؟ کبھی کبھی کھڑے ہو کر کبھی سلیوٹ کر لینا ہے، کبھی ہاتھ جوڑ دینا ہے۔ اب ہندوؤں کے ہاں ہاتھ جوڑنا ہے، یہ ان کے ہاں کی رسم ہے۔ قنوت ہے، ہمارے ہاں قنوت ہے، ادب کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، کہیں جھک جانا ہے، رکوع کرنا ہے، کہیں سجدہ کرنا ہے، حمد کے ترانے جو ہے پڑھ رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، یہ اس کے مراسم عبودیت ہے۔ عبادت اصل کیا ہے؟ اطاعت کلی، اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر۔ تو اس صورت کا جو عمود ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ اطاعت میں آپ نے کسی اور کو شامل کر دیا، انڈیپینڈنٹ آف ہم، اللہ کی اطاعت سے آزاد، مستقل بالذات اطاعت، یہ شرک ہے، اور وہ اطاعت اللہ کو قبول نہیں۔ وہ منہ پر دے مارے گا، یہ مجھے 25% اطاعت نہیں چاہیے آپ کی، آپ لیجئے اپنے سر پاس رکھیے، مجھے تو چاہیے 100%۔ ادخلوا فی السلم کافہ۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم 5-10% بھی ٹرخا لیں گے اللہ تعالیٰ کو، تب بھی ہمیں جنت وہ دے ہی دے گا۔ یہی ہے اصل میں ہمارا جو سارے سوچ کا فطور ہے۔ یہ کل زندگی اور کل بندگی جو ہے اس کا تصور ذہنوں سے نکل چکا ہے۔ یہ تصور ہے جو اس صورت سے اب اس کی جڑ پڑ رہی ہے، اور یہ در حقیقت کلائمیکس کو پہنچے گا چوتھی صورت میں جا کر، سورہ شورى میں۔ تو دیکھیے پھر آ گیا قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہہ دیجئے مجھے تو حکم ہوا کہ میں اللہ کی بندگی کروں، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ وامرت لان اکون اول المسلمین، اور مجھے حکم ہوا کہ سب سے پہلا مسلم، سب سے پہلا فرما بردار میں خود بنوں۔ یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں فرما برداری کی دعوت دے رہا ہوں اور خود جو ہے میں اللہ کی نافرمانی کروں، یہ نہیں۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہہ دیجئے مجھے تو خود اندیشہ ہے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ایک بڑے دن کا عذاب مجھے آ پکڑے گا۔ میں اپنے آپ کو مستثنا نہیں سمجھتا، میں بھی بندہ ہوں، اگر میں معصیت کروں، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں۔ ظاہر بات ہے کہ یہ جو ہے اگر بہت بڑا اگر ہے، ظاہر اس کے حضور کا امکان نہیں، حضور کے لیے سمجھانے کے لیے ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے۔ قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، پھر وہی۔ حالانکہ دیکھیے ایک بات ہے کہ ایک ہی اسلوب کو بار بار تکرار سے لانا عام ہماری دنیا میں جو ہمارے نگارش کے اور جو بھی یعنی تصنیف و تعریف کے اصول ہیں اس کو عیب سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو تصنیف و تعریف کا عیب ہے، ایک ہی اسلوب کو آپ تکرار میں لا رہے ہیں۔ یہ تو کمال اللہ کا ہے، فصاحت و بلاغت کا، کہ وہ لا رہا ہے اس کو بار بار، اور پھر کوئی بھاری نہیں گزرتا، بلکہ یہ کہ اس کے اندر اس کے اور حسن بڑھ رہا ہے۔ لیکن یہ کہ اس تکرار سے جو ایمفیسس ہے اس کو سمجھیے کہ یہ اسلوب بار بار کیوں آ رہا ہے۔ پہلی آیت یہ تھی تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص۔ اور اس کے بعد اب آپ نے یہاں دیکھا آیت نمبر 11 قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اور پھر آیت نمبر 14 قل اللہ اعبد مخلصا لہ الدین، کہہ دیجئے میں تو اللہ ہی کی بندگی کرتا ہوں، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ فاعبدوا ما شئتم من دونہ، تو اس کے سوا تم جس کو چاہو پوجو، تمہاری مرضی ہے۔ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، کہہ دیجئے کہ اصل میں تو گھاٹے میں اور نقصان میں اور بربادی میں تو وہی ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو واہلیہم اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو خسارے میں ڈالا یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ یہاں تو حلوے مانڈے کھلائے، پراٹھے انڈوں کے ناشتے کرائے، لیکن جو جھونک رہے انہیں جہنم کے اندر، تو تم ان کے ساتھ خیر خائی کر رہے ہو یا بدخائی کر رہے ہو؟ خود بھی سارے سیدھے جا رہے ہو جہنم کے اندر، اور لے کر جا رہے ہو اہل و عیال کو جہنم کے اندر حرام خوری کر کے۔ تو یہ ان کی محبت ہے یا ان کی دشمنی ہے؟ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، قیامت کے دن جنہوں نے خسارے میں ڈال دیا اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو، جیسے کہ ہم آگے چل کر پڑھیں گے سورہ تحریم میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے، جہنم کی آگ سے۔ لیکن جن لوگوں نے اپنے آپ کو آگ کا مستحق بنا لیا، اپنے اہل و عیال کو، ان سے بڑا گھاٹے میں کون ہوگا؟ الا ذالک هو الخسران المبین، آگاہ ہو جاؤ یہ تو کھلی گمراہی ہے اور کھلا گھاٹا ہے اور نقصان ہے۔ لہم من فوقہم ظلل من النار، ان کے لیے ہوں گے ان کے اوپر سے بھی بادل ہوں گے، تہ بر تہ ظلل آگ کے، ومن تحتہم ظلل، اور ان کے نیچے بھی آگ کے بھبکے ہوں گے اور وہ بھی تہ پر تہ ہوں گے۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ ہے وہ شے کہ جس سے اللہ ڈرا رہا ہے اپنے بندوں کو۔ یا عباد فاتقون، اے میرے بندوں پس ڈرو، بچو، اس آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے طاغوت کا انکار کیا،
ان سے کنارہ کشی کر لی، ان کی بندگی نہیں کی. اور طاغوت کا لفظ سورہ بقرہ سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. جو بھی اللہ کی اطاعت سے سرتابی کر رہا ہے وہ طاغوت ہے. طغا کسے کہتے ہیں؟ طغیانی. دریا اپنی حد میں بہ رہا ہے، کیا خوبصورت منظر ہے، اور وہ حد سے باہر نکلا طغیانی آ گئی. یہ انسان اللہ کی بندگی کی حد میں رہے بہت اچھا ہے، اللہ کا خلیفہ ہے، اشرف المخلوقات ہے، اور بڑھ گیا آگے اور اللہ کے حدود کے اندر داخل ہو گیا، اپنے نفس کو بنا لیا مطاع یا کسی اور کو بنا لیا مطاع، خود حاکم بن بیٹھا یا کسی اور کی حاکمیت کا قائل ہو گیا اللہ سے آزاد ہو کر. تباہی ہے، بربادی، وہ طاغوت ہے. تو جن لوگوں نے بھی کنارہ کشی کر لی اس سے کہ وہ طاغوت کی بندگی کریں، وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ ہے، اور انہوں نے رخ کر لیا اپنا اللہ کی طرف، رجوع کر لیا اللہ کی جانب، لَهُمُ الْبُشْرَىٰ، ان کے لیے بشارت ہے. فَبَشِّرْ عِبَادِ، تو اے نبی میرے ایسے بندوں کو بشارت دے دیجئے. اللہم ربنا اجعلنا منہم. یہ جو اب اگلی آیت آ رہی اس کو غور سے سنیے. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. جو لوگ کے کلام سنتے ہیں، بات سنتے ہیں، اور پھر جو اس کا بہترین رخ ہوتا ہے، بہترین پہلو ہوتا ہے، اس کی پیروی کرتے ہیں. یعنی یہ کہ دین جس کی طرف کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بلا رہا ہے اس کے بھی درجے ہیں. ایک درجہ ہے صرف اسلام کا، ایک اس سے اونچا درجہ ہے ایمان، ایک سب سے اونچا درجہ ہے احسان. واللہ یحب المحسنین. تو اچھے سے اچھے درجے کی طرف جانے کی کوشش کرو. ہمارا معاملہ کیا ہے دنیا میں؟ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اچھی سے اچھی، بہتر سے بہتر ہے، جستجو کی خوب سے ہے خوب تر کہاں. اور دین میں ہم کہتے ہیں ذرا اور کم پر بھی گزارا ہو جائے، کہیں اور تھوڑی رعایت کر کے پیچھے چلے جائیں، پاس ہو جائیں کسی طرح کم سے کم کے لیے. یہ ہے در حقیقت جو کہ برعکس روش ہونی چاہیے. فیتبعون احسنہ، عزیمت کا راستہ اختیار کرو، بہتر سے بہتر کے لیے. ایم ہائی، دین کے معاملے میں بھی اپنا ارادہ جو رکھو وہ اونچا رکھو. تو یستمعون القول، جو بات سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، جو اس کی احسن ترین پھر اس کے اندر جو پہلو ہے اس کا اتباع کرتے ہیں. اولئک الذین ہداہم اللہ، یہ ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے. واولئک هم اولو الالباب، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اولو الالباب ہیں، ہوش مند ہیں، عقل مند ہیں. افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، اور یہاں پھر وہی آ گیا، بھلا وہ شخص کہ جو مستحق ہو چکا ہے، جس پر لاگو ہو چکی ہے عذاب کی بات، یعنی جو مستحق ہو گیا عذاب کا، اس کے بعد کیا پھر چھوڑ دیا گیا. کمن ہوا فی الجنہ، کیا وہ برابر ہو جائے گا اس شخص کے کہ جو جنت میں جانے والا ہے؟ یہ گویا کہ یہاں پر محذوف ہے. افانت تلقظ من فی النار، تو اے نبی کیا آپ اس کو نکال سکیں گے آگ سے؟ اس کے اوپر تو اللہ کی طرف سے وہ قانون عائد ہو گیا، دفعہ لگ چکی. جیسے آپ کہتے ہیں اس پر تو دفعہ 302 لگ گئی، تو جن لوگوں پر وہ دفعہ لگ چکی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ لوگ اس مقام کو پہنچ گئے، پوائنٹ آف نو ریٹرن کو، کہ اب ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو ان کو اے نبی آپ ان کو اب آگ سے نکال نہیں سکتے. لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ کہ جو لوگ اللہ کا تقوی اختیار کریں گے، لہم غرف من فوقہا غرف مبنیہ، ان کے لیے تو بالا خانے ہوں گے، ان کے اوپر اور بالا خانے ہوں گے ایک دوسرے کے اوپر. اللہ تعالیٰ جنت کے اسکائی اسکریپرز دے گا، جیسے کہ آج آپ دیکھتے ہیں 102 منزلیں اور 110 منزلیں چلی جا رہی ہیں. تو غرف من فوقہا غرف، بالا خانے اور بالا خانوں پر بالا خانے، مبنیہ جو چنے ہوئے ہوں گے ایک دوسرے کے اوپر. تجری من تحت الانہار، ان کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو ہو چکا. لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی. فسلکہ ینابیع فی الارض، پھر اس کو چلا دیا چشموں کی شکل میں زمین میں. ثم یخرج بہ زرعا، پھر انہی کے ذریعے سے نکالتا ہے، اس کے ذریعے سے نکالتا ہے وہ کھیتی کو، مختلفاً الوانہ، جس کے رنگ ہیں مختلف. ثم یہیج، جو پھر وہ کھیتی جو ہے تیار ہو جاتی ہے، بڑی اس کے شان و شوکت ہوتی ہے. فتراہ مصفرا، پھر دیکھتے ہو کہ وہ زردی مائل ہو گئی. ثم یجعلہ حطاما، پھر وہ کھیتی کٹ گئی اور اب یوں سمجھیے کہ وہاں خاک اڑ رہی ہے، یا یہ کہ توڑی کے کوئی تنکے کہیں کہیں پڑے ہوئے نظر آ جائیں گے، چورا ہو گئی. ان فی ذلک لذکریٰ لأولی الالباب، اسی کے اندر ہے یاد دہانی اور سبق ہوش مند لوگوں کے لیے کہ یہی معاملہ تمہارا ہے. جب تم پیدا ہوتے ہو تو جیسے کھیتی نئی نئی اپجتی ہے تو کسان کتنا خوش ہوتا ہے. کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا کتنی خوشی ہو رہی ہے، اس کی آمد کو جو ہے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. پھر وہ جوانی کو پہنچتا ہے، پھر اس کے بالوں میں سفیدی آئی، اعصاب جو ہے
اور جو قوا کمزور پڑے اور پھر اس کے بعد وہ قبر میں اتار دیا گیا، مٹی ہو کر مٹی میں پھر مل گیا۔ تو یہ لائف سائیکل، ہیومن لائف سائیکل، بس یہ ہے کہ یہ 50 60 30 40 برس کا ہے، وہ چند مہینے کے اندر اندر سب کچھ ہو جاتا ہے، سائیکل وہی ہے۔ وہ بھی لائف ہے، یہ بھی لائف ہے۔ دی پلانٹ لائف اینڈ اینیمل لائف، بایولوجی کی یہ دو شاخیں ہیں، باٹنی ہے تو بایولوجی، لائف دی سائنس آف لائف، اس کے دو حصے ہیں، باٹنی ہے، زوالوجی ہے، حیوانات کی لائف اور نباتات کی لائف۔ افمن شرح اللہ صدرہ، پھر وہی حذف کا موضوع کا اسلوب آ رہا ہے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، بھلا وہ شخص کہ جس کے سینے کو اللہ نے کھول دیا ہو اسلام کے لیے اور وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، اندرونی بصیرت اس سے حاصل ہے، اندر اس کا جگمگا رہا ہے اللہ کے ایمان کے ذریعے سے، اور جو بصیرت اللہ نے اسے عطا کر دی ہے۔ اب پھر آگے اس کو چھوڑ دیا گیا، کیا مطلب ہے؟ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جو اپنے رب کی طرف سے نور کے پر ہے، کمن ہوا فی الظلمات، کیا وہ اس شخص کے مانند ہو جائے گا جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہے؟ لیکن نہیں، اس کو یہاں درج نہیں کیا۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم، تو ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کی جن کے دل سخت ہو چکے ہیں من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، یعنی اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ ان میں گداز ہی نہیں ہے، ان میں اللہ کے لیے کوئی شوق ہی نہیں ہے، اللہ کو یاد کرنے کا کوئی ذوق ہی نہیں ہے، ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ اولئک فی ضلال مبین، یقیناً یہ لوگ ہیں کھلی گمراہی میں بھٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، اللہ نے اتاری ہے بہترین حدیث۔ اصل میں ہمارے ہاں یہ لفظ حدیث جو ہے اس کے ایک ہی معنی لوگوں کو معلوم ہے، حدیث قرآن ہے، حدیث ہے، حدیث سے مراد ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید میں کہیں حدیث کا لفظ حدیث رسول کے لیے نہیں آیا، ویسے حدیث کا لفظ صحیح ہے، حدیث رسول ہے، وہ اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہمیں جاننا چاہیے قرآن کی اصطلاح کیا ہے۔ بہترین حدیث قرآن ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس قرآن کی جیسی حدیث کے آنے کے بعد اب اور کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ تو یہاں پر بھی لفظ حدیث آ رہا ہے، اللہ کا کلام ہے یہ، تو اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہترین بات نازل فرمائی ہے، بہترین کلام نازل فرمایا ہے، کتاباً، کتاب کی صورت میں، متشابہاً، اس کے مضامین بہت متشابہ ہیں۔ اب جیسے ہم دیکھ چکے ہیں کہ 7 جگہ تو قصہ آدم و ابلیس آ رہا ہے، حالانکہ اس میں ہر جگہ کوئی نہ کوئی نئی بات ہے، کچھ نہ کوئی فرق ہے، لیکن یہ کہ 7 جگہ آ رہا مشابہ تو ہے نا۔ قرآن کو جو شخص پڑھ رہا ہے اگر ایک ہفتے میں وہ ختم کرتا ہے تو گویا کہ ہر ہفتے اسے کہیں نہ کہیں وہ آدم و ابلیس کا تذکرہ جو ہے وہ مل جائے گا ہر روز میں۔ تو اس طریقے سے یہ کہ جو اہم مضامین ہیں وہ قرآن مجید میں اس طریقے سے لائے گئے ہیں کہ صورتیں مشابہ ہیں، صورتوں کے جوڑے ہیں، مثانیہ دہرائی ہوئی یا جوڑوں کی شکل میں دونوں معنی ہو سکتی ہیں اس کی۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جن لوگوں کے اندر اللہ کی خشیت ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کتاب کو پڑھ کر، اس کو پڑھتے ہوئے ان پر جو اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ کی خشیت طاری ہوتی ہے تو جسم کے جو بال ہیں، جلد کے اوپر جو بال ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر اس کے بعد ان کی کھالیں بھی اور ان کے دل بھی اللہ کی یاد میں نرم پڑ جاتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی ہدایت ہے جو وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جس کی گمراہی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر ثبت ہو چکی پھر اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، پھر وہی حذف کا موضوع ہے، کا اسلوب ہے، بھلا وہ شخص کہ جو اپنے چہرے کو سوء العذاب سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، جو روکتا ہے اپنے منہ سے، آگ کی لپیٹ آ رہی ہے، آگ کے جو ہے تھپیڑے آ رہے ہیں، اور وہ کیا کرے، چہرہ جو ہے اس کی زد میں ہے۔ افمن یتقی بوجہہ، اپنے چہرے سے روکتا ہے سوء العذاب، عذاب کو، یوم القیامہ، قیامت کے دن، تو کیا بھلا وہ شخص اس کے برابر ہو جائے گا جو روح و ریحان و جنت نعیم کے اندر ہے؟ برابر تو نہیں ہوگے۔ بھلا وہ شخص کہ جو روکتا ہے اپنے منہ پر برا عذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن، وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، اور کہہ دیا جائے گا ان سے، ظالموں سے، چکھو مزہ جو کچھ کمائی تم کرتے رہے تھے، یہ تمہارے وہی اعمال ہیں کہ جنہوں نے اس آگ کی شکل اختیار کی ہے۔ کذب الذین من قبلہم، اے نبی جھٹلایا انہوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے، فآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، تو ان پر آ دھمکا عذاب وہاں سے جہاں سے انہیں گمان تک نہیں تھا۔
فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی میں انہیں رسوائی کا مزہ چکھا دیا. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا ہے. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے تو انسانوں کے لیے اس قرآن میں تمام مثالیں بیان کر دی ہیں، ہر طریقے سے بات کو کھول دیا ہے، کتنے ہی اسلوب ہم نے اختیار کر لیے ہیں، کتنی ہی ترتیب سے بات بتا دی ہے. لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ دھیان کریں، تاکہ وہ توجہ کریں، سبق حاصل کریں. قرآن عربی غیر ذی عوج، اور ہم نے اس کو بنا دیا ہے قرآن عربی، فصیح اور بلیغ عربی زبان میں یہ قرآن ہم نے اتارا ہے، غیر ذی عوج، اس میں کہیں بھی کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، سلیس ہے. اس میں کہیں پہیلیاں اور بجھارتیں نہیں بجھوائی گئی ہیں. اس میں جو ہے بعض اوقات ہوتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں اپنے علم کا دھونس جمانے کے لیے ثقیل الفاظ استعمال کریں گے خاص طور پر، تو وہ نہیں. اللہ تعالیٰ تو بڑی سلیس زبان کے اندر، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تو آسان بنایا قرآن کو ذکر کے لیے، تو ہے کوئی جو اس سے ذکر حاصل کرے. قرآن عربی غیر ذی عوج لعلہم یتقون، شاید کہ وہ تقوی کی روش اختیار کریں. ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا الحمد للہ بل اکثرهم لا یعلمون. اب یہ توحید عملی کے لیے ایک تمثیل دی جا رہی ہے. اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے ایک شخص کی. ایک ایسا غلام ہے جس کے کئی آقا ہیں، 4 آدمیوں نے مل کر خرید لیا ایک غلام. اب وہ غلام 4 کا غلام ہے، 4 اس کے آقا ہیں. اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس کی جان کس مصیبت میں آئے گی. ایک آقا کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا کچھ کہہ رہا ہے. ایک باس جو ہے وہ کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا باس کچھ اور کہہ رہا ہے. یہ جو ایڈمنسٹریشن کا اور مینجمنٹ کے جو اصول ہیں، تو اس میں جو سیدھی لائن جب تک نہ ہو اس سے تو سارا فساد بن جاتا ہے. اب وہ جو بیچارہ غلام ہے جسے 4 آقاؤں کو خوش کرنا ہے، اس کی تو جان ہر وزیر کے اندر ہے. وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، اور ایک شخص ہے جو پورا کا پورا ایک شخص کا غلام ہے. تو ایک آقا کو راضی کر لینا، اس کی خدمت کرنا، اس کو مطمئن کرنا کتنا آسان ہے، جبکہ ایک سے زائد آقاؤں کو مطمئن کرنا اور خوش رکھنا اور ان کی خدمت کا حق ادا کرنا بہت مشکل ہے. یہی شرک اور توحید کا معاملہ ہے. ایک اللہ کے بندے بن جاؤ، اسی میں سکون ہے، اسی میں اطمینان ہے، اسی میں چین ہے. ذہنی سکون اور قلبی اطمینان بھی اسی میں ہے، روحانی سکون بھی اسی میں ہے. اور جب تم یہ کہ یہ شرک اور بہت سے دیوی اور بہت سے دیوتا، تو ہر وقت جو ہے وہ جان کانپتی رہے گی کہ ایک دیوی راضی ہو رہی تو دوسری ناراض ہو رہی ہے، اور ایک دیوتا جو ہے اس کی کوئی ڈنڈوت کی ہے تو دوسرا ناراض ہوگا کہ میرے ہاں کوئی چڑھاوا نہیں چڑھایا. تو یہ تو ان کی جان تو ہر وقت جو ہے مصیبت کے اندر رہے گی. ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون، اور وہ شریک جو ہے اس کے آقا وہ زندی بھی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اراد رکھنے والے بھی ہیں. تو اس کا کیا حال ہوگا اس غلام کا جو ان 4 آقاؤں کا غلام ہے. وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، اور ایک جو غلام وہ ہے، ایک شخص وہ ہے کہ جو ایک ہی آدمی کا غلام ہے. هل يستویان مثلا، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں مثال میں؟ الحمدللہ، کل تعریف اللہ کے لیے. یعنی یہ کہ صاف بات ہو گئی کہ توحید ہی صحیح راستہ ہے. بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن یہ کہ ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی. انک میت وانہم میتون، اے نبی آپ کو بھی وفات پانا ہے، موت آپ پر بھی وارد ہوگی اور یہ سب بھی مریں گے. ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر تم اپنے رب کے پاس قیامت کے دن آپس میں جھگڑو گے. کیا جھگڑو گے؟ حضور کہیں گے کہ میں نے تو یہ ان کو بتا دیا تھا سارا کچھ، اللہ جو تو نے بھیجا تھا میں نے پہنچا دیا تھا. ان میں سے ہو سکتا ہے کچھ کھڑے ہو کر یہ پلی لیں کہ نہیں مجھ تک بات نہیں پہنچی تھی. یہ جھگڑا ہوگا پھر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو بھیجا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جواب دہی ان سے بھی ہوگی. سورہ اعراف کی آیت نمبر 6 بڑے اہم آیات میں سے ہے وہ قرآن مجید کے. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کے طرف رسولوں کو بھیجا، اور ان سے بھی پوچھیں گے جنہیں رسول بنا کر بھیجا. تم نے ہمارا پیغام پہنچا دیا تھا؟ جی ہم نے پہنچا دیا تھا. اسی لیے حضور نے گواہی دے دی تھی حجۃ الوداع میں، الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں؟ اور پورے مجمع نے کہا انا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت. ہاں حضور ہم گواہ ہیں، آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، حق خیر خواہی ادا کر دیا، اور آپ نے حق امانت ادا کر دیا. پھر آپ نے اللہ کی سے خطاب کرتے ہوئے آسمان سے بھی اشارہ کیا، انگلی سے اشارہ کیا آسمان کی طرف، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ رہے، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا. پھر آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ،
اب میں نے تو تمہیں پہنچا دیا ہے، تمہارا فرض ہے کہ تم پہنچاؤ ان کو جو یہاں موجود نہیں ہے۔ یہ ہے سلسلہ جو شروع کیا ہے۔ یہ گویا کہ جو میں نے کل بتایا تھا رسول و رسول اللہ ہے۔ اب گویا کہ پوری امت جو ہے وہ اللہ کے رسول کی رسول ہے۔ اللہ کے رسول نے باقی پوری نوع انسانی کے لیے اپنی امت کو یہ کام سونپ دیا ہے کہ جیسے میں نے تمہیں پہنچایا تھا تمہیں پہنچانا ہے پوری نوع انسانی کو۔ تو پوری امت گویا کہ رسول و رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول کی رسول، کہ اللہ نے بھیجا محمد کو اور محمد نے وہ ذمہ داری ان کے اپنے کندھے سے ان کے کندھوں پر منتقل کر دی۔ یہ ہے صورتحال جس کو دو جگہ قرآن میں کہا گیا۔ سورہ حج میں بھی ہم پڑھ چکے، هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج الی قولہ تعالی لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس۔ اور ادھر سورہ بقرہ کے اندر کہہ دیا گیا ہجرت کے ادھر ہجرت کے ادھر، یہ دونوں صورتیں ہجرت سے متصلاً قبل حج اور ہجرت کے متصلاً بعد البقرہ۔ اور ادھر کیا آ گیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، صرف ترتیب بدلی ہے۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، جھوٹ کہے، اسے کوئی وحی نہ آئی ہو اور وہ کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے۔ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، یا اور یہ اینڈ اور یہ دونوں جمع کیجیے گا، وہ بعد میں بتاؤں گا۔ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، اور جھٹلائے سچی بات کو جب کہ اس کے پاس آ گئی۔ یہ دونوں ایک شخص کے کردار بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ پر جھوٹ تہمت جو ہے جڑ رہا ہے اور خود جو ہے جو اللہ کی طرف سے حق آیا ہے اس کی نفی کر رہا ہے، تردید کر رہا ہے۔ اور یہ دو اشخاص بھی ہو سکتے ہیں کہ ایک تو وہ سب سے بڑھ کر ظالم ہے کہ جس کے پاس کو وحی نہ آئی ہو اور وہ کہے کہ وحی آئی ہے، اس نے کوئی بات اپنے جی سے گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کر دی، تو یہ کہ اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح اسی درجے کا ظالم وہ ہے کہ جس کے پاس اللہ کا کلام آ جائے، صدق آ جائے، سچائی آ جائے اور اس کو جھٹلا دے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، تو کیا جہنم ہی میں ٹھکانہ نہیں ہے ایسے کافروں کا؟ اب اس کے برعکس دیکھیے والذی جاء بالصدق وصدق بہ، یہاں بھی یہ دونوں احتمالات ہیں۔ اور وہ شخص کے جو لایا سچائی اور وہ شخص کے جس نے سچائی کی تصدیق کی، یہ بھی ایک ہی شخص بھی ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کے کردار میں دونوں پہلو ہیں۔ وہ راست باز ہے، خود بھی اس کا سارا معاملہ راستی پر ہے، اور پھر یہ کہ جو راستی جو حق اس کے سامنے پیش کیا جائے فوراً قبول بھی کرتا ہے، تصدیق بھی کرتا ہے۔ لیکن یہ کہ عام طور پر خیال یہ ہے کہ والذی جاء بالصدق سے مراد یہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لائے ہیں سچائی اللہ کی جانب سے، اور وصدق بہ سے مراد حضرت ابوبکر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اس سچائی کی تصدیق کی ہے۔ وجاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں جو کہ متقی ہیں۔ لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے جو کچھ یہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس وہ ان کو دے دیا جائے گا، فراہم کر دیا جائے گا۔ ذالک جزاء المحسنین، یہی ہے نیکوکاروں کا بدلہ۔ لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے وہ اعمال جو برے ہیں وہ تو ان سے دور کر دے۔ یعنی ظاہر بات ہے کہ انبیاء تو خیر معصوم ہیں، ان سے تو کسی غلط بات کا جو ہے اگر کوئی امکان پیدا ہوتا بھی ہے بنائے طب بشری تو اللہ تعالیٰ محفوظ کر لیتا ہے اور اس کا صدور نہیں ہونے پاتا۔ باقی تو ہر شخص سے خطا ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے جو برے اعمال ہوں گے انہیں تو دور کر ہٹا دے گا، نامہ اعمال سے دھو دے گا۔ کوئی لغزش ہے، کسی وقت کوئی خطا ہو گئی ہے، کوئی ایسی شے ہے کہ جو ان کے ہاں ناپسندیدہ ہے، ان کے کردار میں ہے، اللہ اسے دور کر دے گا، دھو دے گا۔ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کا جو جزا ان کی معین کرے گا وہ ان کے بہترین اعمال کے حساب سے کرے گا۔ ظاہر بات ہے ہر نیکوکار کے تمام اعمال ایک جیسے نہیں ہوتے، نیکی کے بھی درجات ہیں، اونچے درجے کی نیکی، اس سے کمتر درجے کی نیکی، اس سے کمتر درجے کی نیکی، لیکن اللہ جب اس کی جزا کا معاملہ طے کرے گا، مقام و مرتبہ، تو اس کے بلند ترین جو اعمال ہیں اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں مقام عطا فرمائے گا۔ جو برے ہیں ان کو دھو دے گا، پاک کر دے گا۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون لهم ما یشاؤون عند ربہم ذلک جزاء المحسنین لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا ویجزیہم اجرہم باحسن الذی کانوا یعملون۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ کافی نہیں اپنے بندے کے لیے، اپنے بندے کی مدد کے لیے، اپنے بندے کی حفاظت کے لیے؟
یہ سوالیہ نشان ہے حقیقت میں، یہ اس پر زور دینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اے نبی آپ اور اے مسلمانوں تم مطمئن رہو، تمہاری حفاظت، تمہاری مدد اس کے لیے اللہ کافی ہے۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور یہ تمہیں ڈراتے ہیں اے نبی، یہ تو آپ کو بھی ڈراتے ہیں ان سے کہ جو اس کے علاوہ ہے، اللہ کے علاوہ ہمارے معبودوں کی کوئی پھٹکار پڑے گی تم پر، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈرایا تھا، سورہ انعام کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں کہ تم نے سارے معبودوں کی نفی کر دی، اب ذرا انتظار کرو، اب تم پر جو بیتے گی اور ان کی پھٹکار پڑے گی تم پر، ان کی طرف سے تم پر پکڑ آئے گی۔ انہوں نے کہا تم مجھے کس سے ڈراتے ہو؟ بدبختو ڈرنا تمہیں چاہیے، تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، مجھے تو کوئی ڈر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کہا کہ یہ ڈرا رہے اے نبی آپ کو بالذین من دونہ، ان کے بارے میں ان سے ڈرا رہے ہیں کہ جو اللہ کے سوا انہوں نے معبود بنا رکھے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، جس کی گمراہی کے اوپر مہر لگا دے، پھر اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جس کو اللہ ہدایت دے دے پھر اسے گمراہ کرنے والا کوئی نہیں۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام، تو کیا اللہ تعالیٰ زبردست نہیں ہے، انتقام لینے والا؟